نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ عمرے کے سفر کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ عمرے کے حوالے سے کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کرنی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کچھ مسائل کے بارے میں آپ حضرات کو آگہی فراہم کروں جن میں لوگ عام طور پہ کمی کوتاہی کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی کنیکٹنگ فلائٹ ہو، کنیکٹنگ فلائٹ سے مراد یہ کہ کسی اور ملک جا کے پھر جو ہے جدہ جا رہے ہوں یا مکہ مکرمہ جا رہے ہوں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ احرام جو ہے وہ جہاں سے ان کا کنیکشن ہے وہاں سے باندھے۔ اس میں ایک تو آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے، اور اگر فلائٹ ڈیلے ہو یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس میں آپ کو راحت رہے گی، احرام کی پابندیوں میں آپ نہیں رہیں گے۔ تو جیسے میری ابھی کنیکٹنگ فلائٹ تھی تو میں نے جو ہے احرام کراچی سے نہیں باندھا، بلکہ ابھی یہاں دبئی آ کر جو ہے احرام باندھا ہے، لیکن ابھی نیت نہیں کی۔ نیت جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی جہاز میں میقات کے آنے سے پہلے کروں گا۔ اسی لیے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے کہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جی احرام پہن کر ٹوپی پہننا، سر ڈھکنا نہیں چاہیے۔ یہ ابھی میں نے احرام کی نیت نہیں کی ہے، احرام پہن لی ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ سر ڈھک سکتے ہیں، اور احرام کی ساری پابندیاں جو ہے وہ نیت کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ عمرہ ایک آسان عبادت ہے اور بہت خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 2 فرض ہیں اس کے اندر اور 2 واجب ہیں۔ 2 فرض جو ہیں، نمبر 1 فرض احرام کا باندھنا اور میقات سے تلبیہ کا پڑھتے ہوئے نیت کر لینا، یہ ایک پہلا فرض ہے، اور دوسرا فرض جو ہے وہ طواف کرنا، عمرے کے ساتھ طواف کرنا۔ اور 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب جو ہے عمرے کی سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، اور دوسرا واجب جو ہے وہ حلق یا قصر کرنا، یعنی کہ بالوں کا منڈوانا، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سفر میں ہیں اور میں آپ کو ضروری مسائل انشاءاللہ تعالی بتاتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجئے جناب، میں مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہوں، لیکن آپ حضرات حیران ہو رہے ہوں گے کہ جب ویڈیو کے شروع میں تو بال تھے اور اب بال نہیں ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو ابھی تو عمرہ بھی نہیں کیا تو بال کیسے کٹوا لیے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا تھا، لیکن تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی سفر کی اور دیگر معاملات کچھ ایسے تھے کہ ویڈیو بنانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن چونکہ ویڈیو بنانے کا عمرے کا طریقے کے حوالے سے ویڈیو شروع کر چکا تھا، تو بار بار خیال آ رہا تھا ذہن میں کہ ویڈیو کو اب کیسے مکمل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ جو مسائل میں ہے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، تو عمرہ کرنے کے بعد یہ بات دل میں اور زیادہ بیٹھ گئی کہ عمرے کے طریقے کے حوالے سے ولاگ بنا ہی لیا جائے۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ میں اصل عمرہ جو پاکستان سے آتے ہوئے جو عمرہ تھا وہ تو ادا کر چکا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر نکلے گا، میقات سے باہر نہیں نکلے گا، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ حدود حرم سے باہر جائے گا، اور حدود حرم سے مراد یہ ہے کہ جہاں حرم کہ جو احکامات جاری ہوتے ہیں وہ حدود حرم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل پھر کبھی، لیکن حدود حرم مختلف مقامات پر مختلف جگہ ہے۔ چنانچہ مسجد عائشہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے قریب ترین حدود حرم سے باہر کی جگہ ہے، اور ان کے لیے جو میقات ہے، یعنی کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ عمرے پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو میقات ہوتا ہے وہ حدود حرم سے باہر جائیں اور پھر جو ہے احرام باندھ کر حدود حرم میں آئیں، تو ان کی میقات یہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ تنعیم کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ جگہ تنعیم والی آج مسجد عائشہ کی نام سے موسوم ہے، وہاں مسجد ہے، انشاءاللہ ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے جو ہے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ عمرے کا احرام باندھنے سے مراد یہ ہے کہ نیت کریں گے۔ احرام میں باندھ چکا ہوں، ابھی میرے اوپر احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر تو نیچے باندھی جاتی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ اس کو لائیں گے، یہ 2 چادروں کے 2 کنارے ہو گئے۔ یہ جو الٹے ہاتھ کا کنارہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کے کنارے سے چھوٹا رکھیں گے۔ یہ دیکھیں، میرا سیدھے ہاتھ کا کنارہ تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہا ہے، اور الٹے ہاتھ کا کنارہ، الٹے ہاتھ کی سائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے، تھوڑی سی کم ہو، بہت زیادہ کم ہو۔ ان دونوں کو ملا دینا ہے، ایسے کر کے ان دونوں کو ملانا ہے،
اور یہ والا جو حصہ ہے الٹے ہاتھ والا، بائیں ہاتھ والا، اس کو ایسے کرنا ہے، یہاں پہ لے آئیں گے اور اس طریقے سے دونوں سرے جو ہے برابر کر لیں گے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ پھر الٹے ہاتھ پہ گھمائیں گے دونوں سروں کو، اور پھر اس کو پکڑتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ گھمائیں گے بالکل اسی طریقے سے۔ یہ تھوڑا سا حصہ آگے آ جائے گا اور پھر دونوں حصوں کو دوبارہ الٹے ہاتھ پہ کر دیں گے، تو یہ برابر کی جو ہے بالکل ایک لیول بن جائے گا، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اور اب آپ اس کو پورے اس گچھے کو ایسے پکڑیں گے اور ایسے کر کے گھما دیں گے۔ یہ آپ کا احرام ہو گیا جو کہ بالکل برابر ہے، اور آگے سے یہ 2-3 تہوں کے اندر ہے، کھلنے کا امکان بھی نہیں ہے اور مضبوط گرہ کے ساتھ ہے۔ اور احرام کا دوسرا حصہ چادر ہے، اس کو آپ نے سمپل جو ہے اپنے کندھوں پہ اس طریقے سے لے لینا ہے۔ ہاں، جب طواف کریں گے عمرے کا تو استباء کرنا ہے، یعنی کہ سیدھے کندھے کو کھلا رکھنا ہے۔ اس کا طریقہ اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مسجد عائشہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ میرا دوست عبید صاحب کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میرے ساتھ عمرہ کریں گے۔ اب ٹیکسی ڈھونڈیں گے اور مسجد عائشہ کریں گے۔ تو یہ حرم کا ویو آپ حضرات کے سامنے، ٹیکسی لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مسجد عائشہ چلتے ہیں۔ لیجئے جناب، الحمدللہ مسجد عائشہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مسجد عائشہ ہے، جسے تنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مسجد عائشہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں انشاءاللہ 2 نفل ادا کریں گے اور اس کے بعد عمرے کی نیت کریں گے۔ عمرے کی نیت جو ہے دل میں بھی کر سکتے ہیں، اردو کے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ یا عربی کی جو دعا عام طور پہ جو مشہور ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرها وتقبلها منی، اس کے بعد ایک دفعہ لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی مرضی چاہے مرتبہ پڑھتے رہیں، اچھا ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے تعلق میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس وقت مسجد عائشہ میں ہیں اور سب سے پہلے 2 نفل پڑھیں گے۔ یہ 2 نفل مسنون ہیں، واجب نہیں ہیں، نہ فرض ہیں۔ اور اس کے بعد نیت کریں گے، نیت کے بعد تلبیہ کے بعد جو واجب تلبیہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مسجد الحرام کا ہم سفر شروع کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ مسجد عائشہ یہ میقات کے اندر ہے اور حدود حرم سے باہر ہے، یعنی جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا جو لوگ حج یا عمرے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے جو میقات ہے وہ حرم کی حد سے باہر جا کر ہے، لیکن میقات کے اندر ہے۔ تو مسجد عائشہ میقات کے اندر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ جی الحمدللہ نیت کر لی ہے اور اس کے علاوہ تلبیہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ تمام احرام کی پابندیاں اب شروع ہو چکی ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں قابل ذکر ایک تو میاں بیوی کا آپس کا تعلق، وہ اسی طریقے سے خوشبو لگانا، اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور منہ کو ڈھانپنا، اور کچھ مزید جو ہے وہ پابندیاں ہیں۔ مثلا حدود حرم کے اندر جو ہے کسی جانور کا مارنا یا کسی کو نقصان پہنچانا، بالوں کا اکھیڑنا، ناخنوں کا کاٹنا، یہ ساری چیزیں جو ہے احرام کی پابندیاں ہیں۔ اور جب تک عمرہ ادا نہیں ہو جائے گا اور حلق یا قصر نہیں ہو جائے گا تو اس وقت تک یہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ تو چلتے ہیں مسجد الحرام کی طرف، انشاءاللہ تعالی عمرہ ادا کریں گے اور انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔
جی الحمدللہ مسجد الحرام کے قریب پہنچ چکے ہیں، عبید بھائی بھی ساتھ ہیں الحمدللہ۔ ایک مسئلہ جیسے عرض کی ہے کہ نیت کے بعد فوراً ایک دفعہ تلبیہ کہنا واجب ہے، اس کے بعد جتنی مرضی چاہے مرتبہ کہتے رہیں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے رہیں جب یاد آئے، اور جب پہنچ جائیں مسجد الحرام کے پاس یعنی کہ مطاف کے اندر تو پھر تلبیہ چھوڑ دیں اور پھر عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہنچ کر ہی آپ کو بتاؤں گا۔ استباء اور رمل کرنا ہے، یہ کیسے کرتے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ دونوں کا مطلب کیا ہے، استباء کا مطلب کیا ہے اور رمل کا مطلب کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں۔ جی الحمدللہ حرم پہنچ گئے ہیں، اور آج شب جمعہ بھی ہے اس لیے رش بھی ہے، کافی رش ہے، اور عام دنوں میں اس ٹائم رش تو ہوتا ہے، ویسے تو سارا سال ہی رش رہتا ہے الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو جو آبادی اور جو رونق بخشی ہے وہ شاید اس دنیا کے کسی حصے کو نہیں بخشی، لیکن چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے تو اس لیے مزید رش میں اضافہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو آج کل معاملہ یہ ہے کہ مطاف کے اندر اسی وقت جانے کی اجازت ہوتی ہے جب آپ نے عمرے کا احرام پہنا ہوا ہو، ورنہ اگر کسی نے ویسے صرف اور صرف طواف کرنا ہو تو وہ جو ہے اوپر والی منزل بالائی منزل دونوں پر جا کر طواف کر سکتا ہے، لیکن اگر اندر صرف اس کو جانے دیتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا، یعنی مطاف میں صرف اس کو جانے دیا جاتا ہے صحن میں جس نے احرام پہنا ہوا۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہم نے چونکہ احرام عمرے کا پہنا ہوا ہے اسی لیے ہم انشاءاللہ تعالی اندر مطاف کے اندر جو ہے وہ طواف کریں گے۔ اچھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل مطاف میں اگر طواف کرنا ہو تو احرام کی حالت میں جانے دیتے ہیں، تو اس کے لیے مخصوص اب انہوں نے گیٹ بنا دیے ہیں، جن میں سے ایک گیٹ جو ہے وہ بالکل باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جو کلاک ٹاور ہے، کلاک ٹاور کے بالکل سامنے والا گیٹ باب عبدالعزیز، اور اس دروازے کو گیٹ نمبر 91 بھی کہتے ہیں۔ تو اس گیٹ سے جو ہے وہ عمرے والے حضرات یعنی جنہوں نے احرام پہنا ہو وہ حضرات داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک گیٹ جو ہے وہ گیٹ نمبر 79 بھی ہے۔ الحمدللہ داخل ہو رہے ہیں گیٹ نمبر 91 سے۔ خانہ کعبہ پر پہلی ہی نظر پڑتے ہوئے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور بیت اللہ پر جو بھی جب جیسے ہی نظر پڑے تو فوری طور پر جو ہے دعا کریں۔ ہمارے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ پہلی ہی دعا یہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں داخلے تک جتنی بھی میں دعائیں کروں یا اللہ سب کی سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما، تو اس میں انشاءاللہ تعالی زندگی کی تمام دعائیں آپ حضرات کی شامل ہو جائیں گی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں ذہن میں ڈال لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ طواف جو ہے باوضو ادا ہوتا ہے، بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، عمرے کا جو طواف ہوتا ہے اس کے اندر 2 عمل اضافی کیے جاتے ہیں۔
ایک رمل اور ایک استباء۔ رمل کہتے ہیں اپنے یہ دونوں کندھوں کو طواف کے پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا چوڑا کر کے اکڑ کر چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل۔ اور استباء کہتے ہیں کہ اس چادر کے سیدھے والے حصے کو، جو کہ سیدھے کندھے پر ہے، اس کو آپ بغلوں سے نکالیں گے، نیچے بغلوں سے، اور یہ جو چادر ہے اس کو الٹے کندھے پر ڈال لیں گے، یہ ہے استباء۔ یہ عمرے کے طواف کے 7 چکروں میں کیا جائے گا۔ البتہ جو طواف ہم عام طور پہ نفلی طواف کرتے ہیں، جو کہ عمرے کا طواف نہیں ہوتا، اس میں تو ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں، احرام پہنتے ہی نہیں، تو اس میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ طواف ہو گیا، 7 چکر مکمل ہو گئے۔ طواف کے بعد جو ہے 3 اعمال ہیں۔ پہلا عمل یہ بالکل ملتزم کے سامنے آ کر حجر اسود اور ملتزم کے درمیان میں یا ملتزم کے بالکل سامنے دعا کرنا اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگنا، اللہ رب العزت کے حضور خوب دینی اور اپنی دنیاوی حاجتوں کے بارے میں مانگنا، یہ مسنون عمل ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ پھر طواف کے 2 واجب نفل ادا کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ہوں، لیکن آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے، ممکن نہیں ہے، تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ ہو کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو پھر بھی کسی بھی وقت میں جو ہے دونوں نفل حرم میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بس مکروہ اوقات کے علاوہ۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ زمزم پینا ہے، اور زمزم بھی خوب پینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ زمزم خوب پیتا ہے، اور منافق جو ہے وہ زمزم کم پیتا ہے۔ تو خوب اپنے اوپر زمزم پئیں بھی، اور اپنے اوپر جو ہے خوب اس کو انڈیلیں، سر پر ڈالیں، اس سے منہ دھوئیں، اور اپنے سینے پر اس کو چھڑکیں، سر پر چھڑکیں۔ تو یہ 3 عمل ہیں جو کہ طواف کے بعد مسنون ہیں۔ الحمدللہ طواف کے بعد کے 3 اعمال ہو گئے ہیں، اور زمزم بھی پی لیا ہے، اور ملتزم کے پاس دعا بھی کر لی ہے، اور اسی طریقے سے 2 نوافل، واجب نوافل بھی ادا کر لی ہیں۔ اس کے بعد سعی ہے، جو کہ عمرے کا ایک اور اہم ترین مرحلہ ہے۔ جیسے ہی آپ نکلیں گے، آپ دیکھیں گے سامنے آپ کو سعی المسعی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے نشانات نظر آئیں گے، تو آپ صفا مروہ کی طرف جائیں گے، اور یہاں آپ کو جو ہے راستہ رہنمائی کرے گا، جگہ جگہ پر مسعی یعنی کہ سعی کی رہنمائی ہو رہی ہوگی آپ کو۔ صفا پہاڑی پر آ گئے ہیں، سامنے قبلہ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ رش بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے آج دوسری منزل پر بھیج دیا ہے۔ اس وقت ہم صفا پہاڑی کے بالکل اوپر موجود ہیں، اور نیچے صفا پہاڑی ہے، یہاں سے دکھا نہیں پا رہا میں آپ حضرات کو، تو بالکل سامنے قبلہ ہے۔ تو صفا اور مروہ کی جب سعی کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ صفا پہاڑی پر آئیں گے، اور سب سے پہلے ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ مطلب ہم بھی اسی چیز سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیا، اب انشاءاللہ تعالی صفا سے مروہ کی طرف سعی شروع کریں گے، اور صفا سے مروہ کے درمیان جب سعی کریں گے تو اس میں جو بھی اذکار ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں، جو دعائیں یاد ہیں وہ مانگتے رہیں، خوب گڑ گڑا کر مانگیں، اور عربی میں یاد ہیں عربی میں مانگیں،
اور اردو میں یاد ہیں اردو میں مانگیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ صفا کا پہلا چکر شروع ہو چکا ہے، اور صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر۔ اور بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا وہ جو ہے ایک چکر سمجھتے ہیں۔ یہ میلین اخضرین شروع ہو گیا، یہاں دوڑنا ہے دو سبز پٹیوں کے درمیان میں۔ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، 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 رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ سبز پٹی ختم ہو گئی، اب جو ہے معمولی رفتار سے چلنا ہے۔ خواتین جو ہے یہ دوڑنا یا کچھ تیز چلنا جو ہے وہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ اپنی معمول کی رفتار سے چلیں گی۔ مرد حضرات جو ہے یہاں دوڑیں گے، اور یہ در حقیقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں کہ جب وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جاتی تھی تو یہ جو جگہ ہے یہ نشیبی جگہ تھی، تھوڑی نچلی جگہ تھی، تو یہاں آ کر حضرت اسماعیل ان کو نظر نہیں آتے تھے، تو پھر دوڑتی ہوئی واپس جاتی تھی اونچی جگہ پر حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو ارکان حج و عمرہ میں شامل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو اسی طرح پسند فرماتے ہیں۔ اب جو ہے صفا سے ہم چلے تھے مروہ کی طرف، تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے یو ٹرن کا جو ہے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں سے صفا سے مروہ کی طرف مڑیں گے۔ مروہ پہنچ کر بھی وہی اذکار کریں گے جو کہ مسنون اذکار ہیں، منقول اذکار ہیں۔ 3 دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اب یہاں سے ہم دوبارہ صفا کی طرف مڑ جائیں گے۔ یہ سبز نشان پھر آ گیا مروہ سے صفا کے درمیان، تو سبز نشان پر دوبارہ جو ہے مرد حضرات نے یہاں نسبتاً دوڑنا شروع کرنا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ الفاظ، یہ کلمات پڑھتے رہنے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، 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 رب اغفر وارحم۔ سبز پٹی یا سبز نشان جہاں ختم ہو گیا وہاں جو ہے معمول کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ یہ ہم الحمدللہ دوبارہ صفا کی طرف آ گئے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مروہ کی طرف واپسی کا نشان ہے۔ تو یہ 2 چکر اس طریقے سے مکمل ہو گئے، تو یہ ہمیں عمرے کا پہلا واجب جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ یہاں بھی وہی کلمات کہنے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ الحمدللہ عمرے کی صحیح بھی ہو گئی اور 7 چکر جو ہے مروہ پر آ کر مکمل ہو گئے۔ سعی کے بعد صرف ایک عمل رہ جاتا ہے اور وہ عمل ہے حلق کرانا یا قصر کرنا۔ زیادہ افضل حلق کرانا ہے، یعنی کہ گنجا کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحم کی دعا فرمائی ان لوگوں پر جو حلق کراتے۔ اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو حلق کرانے والے ہیں ان پر جو ہے رحم فرما۔ 3 دفعہ دعا فرمائی اور بعد میں چوتھی دفعہ جو دعا فرمائی وہ قصر کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ بات ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر بڑا ضروری ہے جو کہ سمجھانے کے لیے، جیسے کہ میرے اب بال ہیں تو میرے بالوں پر، میرے سر پر قصر تو ہو نہیں سکتا۔ یہ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو عمرے پر آتے ہیں اور بار بار عمرہ کرتے ہیں تو ان کے سر پر اتنے بال تو ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ قصر کر سکیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حلق ہی کریں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو بال ہوں گے جب ان پر قصر نہیں ہوگا تو صرف اس طرح ہی چل سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا بعض جگہوں پر پڑھا اور میں نے دیکھا اور بعض لوگوں سے سنا کہ جی صرف اوپر کینچی پھیر دی جائے تو تب بھی جو ہے یہ عمل ادا ہو جائے گا، یہ واجب عمل ہے، ایسے ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آپ کو حلق کرنا پڑے گا، اس طرح پھیرنا پڑے گا، بھلے چھوٹے ہی چھوٹے بال کیوں نہ ہوں۔ اس طریقے سے جا کر آپ اپنا جو ہے عمرہ مکمل ہو جائے گا آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمرے کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، یہاں کی حاضریاں بار بار نصیب فرمائے، اس گھر کو جو ہے ہمیشہ تابندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو ہمیشہ ایسے ہی بارونق اور عزتوں والا اور شرف اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔